اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اور خوشیوں سے بھر دینے کے لیے دو ہتھیار جو ہیں وہ فراہم کیے ہیں، اور وہ دو ہتھیار ہمارے پاس ہیں، صبر اور شکر۔ شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احسان کے بدلے میں دل سے اس کی قدر کی جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نیکی کے کام کریں اور اس پر اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ کی ہاں سے پائیں، تو اس کو شکر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایسے انسان کو قرآن پاک میں شاکر کہا گیا ہے۔ تو شاکر جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے شکر کے مقابلے میں کفران نعمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورت شکل و صورت دی ہے، اور تمام مخلوقات پر اس کو فضیلت دی ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ اس کو عقل سلیم سے نوازا ہے، اور زندگی اور اس کی بقا کے لیے پورا ساز و سامان جو ہے وہ فراہم کیا ہے، اور نہ صرف اسے سارا ساز و سامان فراہم کیا ہے بلکہ اس کائنات کے اندر اسے نائب یا خلیفہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ تو ان گنت نعمتیں کائنات کے اندر، اس کائنات کے اندر اور دونوں جہان کے اندر، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم اپنے جسم پہ ہی غور کریں تو اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو ہی نہیں گن سکتے۔ تو باہر والی نعمتوں کی تو ان تعداد جو ہے وہ ان گنت جو ہے وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو اس کا شمار نہیں کر پاؤ گے۔ تو ہم اپنے جسم کے اندر جو اللہ نے ہمیں اعضاء دیے ہیں اور اندر کا سارا سسٹم دیا ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو وہی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پہ ہم کروڑوں بھی خرچ کر دیں، اگر اس کا کچھ حصہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ ویسا نہیں ہو سکتا جیسا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو جب شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جب ہم ایک سانس لیتے ہیں تو اس پر دو شکر واجب آتے ہیں، ایک یہ کہ تازہ ہوا اندر گئی، اور دوسرا یہ کہ گندی ہوا جو ہے وہ باہر نکلی۔ تو اسی طرح سے جو ہم کھانا پینا کرتے ہیں اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اگر وہ کھانا جو ہے ہمارے پیٹ کے اندر، جسم کے اندر رک جائے تو پھر آپ اس کیفیت کو دیکھیں کہ انسان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو کھانے کا ہضم ہو جانا اور اس کا پھر باہر نکل آنا جو ہے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کہ اگر بندے کے گردے خراب ہو جاتے ہیں یا اس کا جو ہے وہ اخراج کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو اس پہ ہم کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، تو پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ اس حالت میں ہم واپس آئیں گے کہ نہیں۔ تو پھر جو نعمتیں اللہ نے ہمیں اتنی دی ہیں تو جن کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، تو ہمیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس طرح کے جو ہے وہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری نعمتیں ہمارے اوپر اتنی بے شمار ہیں کہ ہم اس کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے، تو گویا ہم نے شکر کی انتہا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور میرا انکار نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ تکفرونی سے مراد انکار بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ناشکری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو، میرا ناشکری نہ کرو۔ اور اسی طرح سے پھر سورہ نحل کی آیت ہے 114، تو اس میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نعمت اللہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور اللہ نے جو تمہیں حلال اور عمدہ چیزیں دے رکھی ہیں
ان میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح سے پھر سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک سخرنہا لکم لعلکم تشکرون، کہ اس طرح سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے سخرنہا لکم لعلکم تشکرون، کہ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو دیکھیں دنیا میں اگر ہمیں کوئی تھوڑا سا بھی گفٹ دیتا ہے تو ہم دل سے اس کی کتنی قدر کرتے ہیں کہ وہ فلاں ٹائم پہ ہمیں یاد رکھتا ہے۔ تو اللہ جو ہر آن اپنی نعمتوں کی ہمارے اوپر بارش کر رہا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا ہم کر ہی نہیں سکتے، چاہے دن رات ہم شکرانے نعمت کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ کے لیے استعمال کرتے رہیں تو پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور دل میں بھی ہمیں یہ احساس ہو کہ جتنی نعمتیں ملی ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ملی ہیں، اس میں ہماری اپنی محنت یا ذہانت کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو محنت جو ہے اگر کرتے ہیں تو اس کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اگر ذہانت ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا کے کچھ کما رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ تو ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو لہٰذا ہمیں اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہم نیکی کا کوئی کام کر لیتے ہیں تو اس پہ بھی اسی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے۔ تو عملی شکر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کریں اور صحیح طرح سے جو ہے اس کا حق ادا کریں، نفلی عبادات کریں، نفلی روزے رکھیں اور مالی عبادات کریں، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کریں۔ تو اس طرح سے اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو رضائے الہی کا حصول ہوگا اور ہمارے دل کو اطمینان حاصل ہوگا، ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عذاب سے بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں کہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، اور اللہ بڑا قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ تو انسان جو ہے ذرا سے بھی اللہ سے الفاظ اس کی حمد و ثنا کے بیان کرتا ہے، شکر کے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو شکر کے مقابلے میں جو ہے وہ صبر کا لفظ ہے کہ اگر نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ادا کرنا ہے، اور اگر نعمت جو ہے ہم سے چھن گئی ہے تو اس پہ ہمیں صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے جیسے کہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور آسانی کے بعد جو ہے وہ تنگی ہے۔ تو یہ ذالک الایام نداولو بین الناس، کہ یہ دن ہیں جو لوگوں کے درمیان پھیرے جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کبھی تو کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے اور کبھی وہی مال و دولت کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو یہ دن جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، تو کبھی ہمارے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور اگر وہ چیز جو ہے ہم سے چھن جاتی ہے تو اس پہ بھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل ہوگا جب ہم اللہ کے خوشی اور غم میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو حدیث ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشی اور راحت و آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے دکھ اور رنج پہنچتا ہے تو وہ اپنے حکیم و کریم رب کا فیصلہ اور اس کی مشیت یقین کرتے ہوئے اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہے۔ تو مطلب صبر جو کرتے ہیں وہ بھی برکت کا باعث ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں کیا عطا فرماتا ہے۔ حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے فرزند آدم، اگر تو نے شروع صدمہ میں صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی تو میں نہیں راضی ہوں گا کہ جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی ثواب تجھے دیا جائے۔
تو دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چیز بھی اسی کی دی ہوئی ہے، نعمت بھی اسی کی دی ہوئی ہے، وہ ہماری ذاتی نہیں ہے، پرسنل نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ جو بھی ہمارے پاس چیز ہے، جو بھی نعمت ہے، تو اگر وہ نعمت واپس لے لیتا ہے تو اگر شکر کرتے ہیں تو اس پہ بھی اجر دیتا ہے، اور اگر وہ واپس لیتا ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں تو اس پہ بھی اللہ اجر اتنا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے علاوہ راضی نہیں ہوگا کہ میں اس کو ثواب میں وہ عطا اس سے کم کوئی چیز عطا کروں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم کسی صدمے پہ، دکھ پہ، جو اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، اگر وہ اللہ واپس لے لیتا ہے تو اس پہ ہم صبر کریں، کیونکہ اللہ نے جو چیز بھی اس دنیا میں دی ہے، ہر چیز جو ہے ایک مقررہ وقت کے لیے دی ہے، وہ ہمیشہ نہیں ہر ایک کے پاس رہنی ہوتی۔ وہ چیزیں جو ہیں کبھی کسی کے پاس جاتی ہیں، کبھی کسی مال دولت ہے تو وہ بھی بدلتا رہتا ہے، اور اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اس کا بھی ایک اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت جو ہے وہ لکھ کے بھیجا ہے، اور اسی طرح سے والدین ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، ان کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ تو ہر ایک نے اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہونا ہے، چلے جانا ہے، اور اگر انسان اللہ جو ہے اس سے وہ لے لیتا ہے تو اس پہ ہمیں اللہ کی رضا سمجھ کے اگر راضی رہتے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت دی ہے اس پہ انسان جو ہے وہ صبر کرے۔ حدیث شریف ہے کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دیں گے۔ تو یہ بھی کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا گلہ اور شکوہ کسی سے نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے وہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے کہلا کے بھیجا کہ میرے بچے کا آخری دم ہے اور چل چلاؤ کا وقت ہے، لہٰذا آپ اس وقت تشریف لے آئیں۔ آپ نے اس کے جواب میں سلام کہلا بھیجا اور پیغام دیا کہ بیٹی، اللہ تعالیٰ کسی سے جو کچھ لے وہ اسی کا ہے، اور کسی کو جو کچھ دے وہ بھی اسی کا ہے، تو الغرض ہر حال میں اسی کی چیز ہے، وہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس کی طرف سے ایک مدت اور وقت جو ہے وہ مقرر ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس پر وہ صبر کرے، تو اس صبر پر جو ہے وہ اللہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو لیکن اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس پہ آنسو جو بہانا ہے وہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ نرم ہے، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس پہ گلہ شکوہ کرنا اور اس پہ چیخنا چلانا جو ہے اس کو گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور آنسوؤں کا نکلنا جو ہے وہ دل کے نرم ہونے کی دلیل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جو تھے وہ جاری تھے، تو یہ سنت ہے، آنکھوں کا سے آنسوؤں کا جاری ہونا جو ہے وہ سنت ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعزیت نامہ لکھوایا تھا، اور اس میں آپ نے فرمایا وہ لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام۔ میں پہلے اس اللہ کی تم سے حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور بعد اس کے اللہ تعالیٰ تم کو اس صدمہ کا اجر عظیم دے اور تمہارے دل کو صبر عطا فرمائے، اور ہم کو اور تم کو نعمتوں پر شکر کی توفیق دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جانیں اور ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال یہ سب اللہ کے مبارک عطیے ہیں اور اس کی سونپی ہوئی امانتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب تک اس نے چاہا خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو اس سے نفع اٹھانے
اور جی بہلانے کا موقع دیا، اور جب اس کی رضا ہوئی اپنی اس امانت کو واپس لے لیا، اور وہ تم کو اس کا بڑا اجر دینے والا ہے۔ اللہ کی خاص نوازش اور رحمت اور اس کی طرف سے ہدایت ہے کہ اگر تم ثواب اور رضائے الہی کی نیت سے صبر کیا، پس اے معاذ صبر کرو، اور ایسا نہ ہو کہ جزا و فضا تمہارے اجر کو غارت کر دے اور پھر تمہیں ندامت ہو۔ اور یقین رکھو کہ جزا و فضا سے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا، اور نہ اس سے دل کا رنج و غم دور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم اترتا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، بلکہ یقیناً ہو چکا۔ تو مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ ہی کے پاس جو ہے واپس پلٹنی ہوتی ہے، لیکن اس پر اگر انسان صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید میں مصائب پر صبر کرنے والے بندوں کے لیے 3 چیزوں کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش اور عنایت ہوگی، اور وہ رحمت سے نوازے جائیں گے، اور وہ ہدایت یاب ہوں گے۔ تو اس کی آیت اس طرح سے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ تو یہ مطلب ترجمہ پہلے بتا دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت اور اس کی خاص عنایت اور اس کی نوازش ہے اور ہدایت ہے کہ اللہ جو ہے اس کو بندے کو صبر عطا فرمائے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہارے بعد ایک امت پیدا کروں گا جس کی سیرت یہ ہوگی کہ جب ان کو ان کی چاہت اور خواہش کے مطابق نعمتیں ملیں گی تو وہ شکر ادا کریں گے، اور جب ان پر ناخوشگوار احوال آئیں گے تو وہ صبر سے ان کا استقبال کریں گے اور اللہ سے اجر و ثواب کے طالب ہوں گے، حالانکہ ان میں سے کوئی خاص درجہ کی بردباری اور دانش مندی نہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا، جب ان میں بردباری اور دانش مندی نہ ہوگی تو ان سے خوشحالیوں میں شکر اور مصائب پر صبر کیوں کر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو اپنے حکمت اور اپنے علم میں سے کچھ حصہ دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنے علم میں سے حصہ عطا فرمایا، جس سے ہمارے دل میں یقین کامل یہ پیدا ہو جائے کہ نعمتیں سب جو ہمارے پاس ہیں وہ ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، نہ ان پر ہمارا کوئی استحقاق ہے، سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تو پھر ہم ہر لمحہ اس کے شکر گزار بندے بنتے ہیں نعمت ملنے پر، اور یہ بھی احساس ہمارے اندر پختہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ نعمت واپس اللہ لے لیتا ہے تو اسی کی دی ہوئی ہے، وہی مالک ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ ہم تو اپنی سانسوں کے مالک نہیں ہیں، ہم تو اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، ہمیں اپنے اوپر ایک لمحے کا اختیار نہیں ہے کہ ہم نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے، اپنے آپ کو کتنی دیر صحت مند رکھنا ہے، اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ تو ہم کس طرح سے اللہ کی ناشکری کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مال اور اولاد اور یہ دنیا کی خوشیاں اور نعمتیں جو ملی ہیں وہ ہماری کسی محنت کا نتیجہ ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہمیں یہی الفاظ کہنے چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ شخص کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے جب میں نے اس کا بچہ لے لیا تو اس نے کیا کہا؟ تو جب فرشتہ بتاتا ہے کہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا جائے۔ تو ایسے شخص کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک بہت بڑا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو
دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عنایت کی نعمت اس کی ہے، عطا اس نے کی ہے اور ایک وقت مقررہ کے لیے دی ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ لیتا ہے اور اس پہ انسان صبر کرتا ہے تو اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو جنت سے کم جو ہے وہ کچھ نہیں دوں گا، کہ مطلب اس کو جنت ہی دوں گا اس کے بدلے میں کہ اس نے صبر کیا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے مشکل حالات میں ہمیں اپنے یقین کامل جو ہے وہ بڑھانا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی کی ساری نعمتیں ہیں اور وہ جب چاہے لے سکتا ہے، جب چاہے کسی کو دے سکتا ہے۔ ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، سب چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا جب نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کریں، اور جب اللہ تعالیٰ واپس لے لے تو اس پہ صبر کریں۔ اور اس طرح سے یہ چیز جو ہے ہم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی یہ باتیں سکھائیں، دین کی باتیں، اور جب تک ان چیزوں پہ عمل ہوتا رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ خوش ہوں گے کہ میرے امتی جو ہیں میری تعلیمات پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان باتوں کو جو سنتے ہو ان کو آگے بھی پہنچاؤ اور ان کو شیئر کرو، تاکہ ہم بھی اس کے اجر و ثواب میں شامل ہوں، اور باقی لوگ جو ہے وہ سیکھ کے اس پہ عمل جب کریں گے تو اس عمل کا ثواب جیسے ان کو ملے گا تو اس میں سے ایک حصہ ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ نیکی کی بات کہنا اور آگے پہنچانا جو ہے یہ بہت بڑی اجر کی بات ہے۔ تو جتنے لوگوں تک وہ نیکی پہنچتی ہے اور وہ عمل کرتے ہیں تو کہنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے ہمیں اس علم کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔